اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت لم یجزہ صیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بلا کسی شرعی عذر کے رمضان کے مہینے میں ایک روزہ بھی افطار کر دیا، یعنی روزہ نہیں رکھا، تو ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہا تو اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اور حدیث میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جو روزہ افطار کرنے کے تعلق سے تو نہیں ہے، مگر اس سے ہلکی چیز پر ہے کہ جو شخص روزہ رکھا اور افطار کا وقت آنے سے پہلے ہی اس نے جان بوجھ کر کے روزہ کھول دیا، اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں حدیث کی عبارت پڑھتا چلوں اور تشریح کرتا چلوں۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، بینا انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذا بضبعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کہ میں آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، تو دو انسان ہمارے پاس آئے اور ان دونوں نے ہمارے بازو کو پکڑا، فاخرجانی فاتیا بی وعرا جبلا، ان دونوں نے مجھے گھر سے باہر نکالا اور ایک وحشت ناک پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ قالا لی اصعد، ان دونوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھ جاؤ۔ قلت انی لا اطیقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جواب دیا کہ میں اس پر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ فقالا، تو ان دونوں نے کہا، سنسہلہ لک، کہ ہم تمہیں اس پر چڑھنا آسان کر دیں گے۔ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصعدت، تو میں اس پہاڑ پہ چڑھا، حتی اذا كنت فی سواء الجبل، یہاں تک کہ جب بیچ پہاڑ پر میں چڑھ گیا، اذا انا باصوات شدیدہ، تو ہم بہت چیخ و پکار کے درمیان تھے، بہت تیز آوازیں آ رہی تھی وہاں پہ۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما هذه الاصوات، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ فقالا، تو ان دونوں نے یہ کہا، هذه عواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ ثم انطلقا بی، پھر وہ دونوں مجھے لے کر کے گئے، وَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ وَمُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ دَمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اچانک ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنی پنڈلیوں کے بل لٹکائے گئے تھے، یعنی الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہے تھے۔ فقلت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فقالا، تو ان دونوں نے کہا، ہؤلاء الذین یفطرون قبل محلۃ افطارہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت آنے سے پہلے عمدن افطار کر لیا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان افراد کی سزا جو دن بھر روزہ رکھے لیکن افطار کا وقت قریب آنے سے پہلے جان بوجھ کر عمدن روزہ افطار کر لے، تو اس کی سزا یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کو پنڈلیوں کے بل اوپر لٹکا دیا گیا تھا، ان کے سر نیچے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑوں کو کاٹ دیا گیا تھا جس سے خون رس رہے تھے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس شخص کی سزا ہے تو اس کی سزا کا کیا عالم ہوگا جس نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں۔ بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھے اس کے اسلام میں شک ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف آتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا کسی مجبوری کے، شرعی عذر کے، اگر کسی نے روزہ افطار کر لیا یعنی روزہ نہیں رکھا، تو گویا کہ ساری زندگی وہ روزہ رکھے گا تو بھی اسے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہاء کرام کے درمیان، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور دیگر فقہاء کے درمیان تو
ایسے روزے کا جس کو جان بوجھ کر کے جس میں اس نے کھا لیا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کا کفارہ تو ہے، لیکن اہل حدیث حضرات یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک کفارہ ہے ہی نہیں. یعنی جو گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو سوائے استغفار کے اور کوئی چارہ کار نہیں، قضا اور استغفار ہے. افسوس تو ان افراد پہ ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور ایسے الفاظ زبان سے استعمال کر دیتے ہیں گویا کہ ایمان کے منافی ہے. جیسے کہ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جن کے ہاں کھانے کی چیزیں نہ ہوں، یا کبھی کبھی بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے. یہ سب کے سب کفریہ کلمات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے. روزہ یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر ہم نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا تو گویا کہ ہم نے خدا سے بغاوت اختیار کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ ان کے دل کا چور ہے، شیطان ہے دل میں بیٹھا ہوا جو انہیں سکھا رہا ہے. ورنہ خدائے دو جہاں، رب کائنات اور جس نے آفاق و انفس کو پیدا کیا، اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان کون سی چیز برداشت کر سکتا ہے، کون سی چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے. رب کائنات ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دے گا جس میں تکلیف مالا یطاق ہو، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. جواب شکوہ میں انہوں نے کہا تھا کہ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تو ہی کہہ دے یہی آئین وفاداری ہے. کہ 11 مہینے طبیعت آزاد رہتی ہے تو رمضان کا قید بھاری لگتا ہے. اگر خدا کی طرف تمہیں شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا ہے جو ہم سے پہلے آباء و اجداد پر کیا تھا، وہ عنایات و الطاف نہیں ہے، خدا کے عنایات نہیں ہے، اسی کی طرف علامہ اقبال نے خدا کی طرف سے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ تو ہی کہہ دے یہی آئین وفاداری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارکان اسلام اور دیگر خدا کے اوامر پر پورا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور نواہی سے رکنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.